السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الفتح کی آخری آیت انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم
آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ جو آخری آیت ہے سورہ الفتح کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم رسول معظم شاہ سید و ولد آدم امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں جو عام انداز چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی صفات وہ زیادہ تر ذکر فرمائی ہیں، اور ان کا جو اسم ذاتی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر قرآن میں نہیں ذکر فرمایا، زیادہ تر صفات ذکر کی ہیں، یعنی آپ کے جو صفاتی نام ہیں وہ زیادہ تر مذکور ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، تو اب الرسول یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ اسی طرح یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تو النبی یہ بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ اسی طرح یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، تو المزمل بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، صفاتی نام ہے۔ پھر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، تو المدثر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ صفاتی نام۔ اسی طرح انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 صفاتی نام بیان کیے، شاہداً، مبشراً، نذیراً، داعیاً الی اللہ اور سراجا منیرا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اب یہ بھی ایک صفاتی نام ہے۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بیان کیے ہیں، جو آپ کا اسم ذاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف قرآن مجید میں 4 مقام پر ذکر ہوا ہے۔ کتنے مقام پر؟ 4 مقام۔ ایک مقام ہے سورہ آل عمران 144 نمبر آیت، 144 نمبر آیت سورہ آل عمران، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ غزوہ احد کے بعد یہ آیت جو ہے نا یہ نازل ہوئی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ تربیت فرمائی مسلمانوں کی کہ صرف یہ ایک افواہ سن کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور تم نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور اپنی کمانیں توڑ دی، زریں توڑ دی کہ اب ہم نے کیا لڑنا ہے، تو فرمایا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہے، جس طرح پہلے رسول دنیا میں آئے اور اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا کر وہ چلے گئے، تو ایک وقت آنا ہے کہ انہوں نے بھی چلے جانا ہے۔ تو کیا اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ تو جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 144 نمبر آیت ہے، وہاں پر نام ذکر فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ دوسرا مقام جو ہے وہ ہے سورۃ الاحزاب 40 نمبر آیت، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح رچا لیا ہے اور یہ شادی کر لی ہے، عجیب طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو کہاں سے آ گئی؟ آپ کا تو کوئی بیٹا ایسا ہے ہی نہیں کہ جو مرد ہونے کی عمر کو پہنچے، کہ آپ کسی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، تم مردوں میں سے کسی مرد کے وہ باپ نہیں ہیں۔ جو اللہ نے بیٹے عطا کیے ان میں سے کوئی بھی مرد نہیں بنا، وہ تو چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہی وفات پا گئے۔ تو اب یہ تم کیا عجیب طرح کی یہ مہم چلا رہے ہو کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، یعنی وہ آپ کا منہ بولا بیٹا تھا نا سیدنا زید بن حارثہ، اور ان کا نکاح ہوا تھا سیدہ زینب بنت جہش کے ساتھ، تو انہوں نے جب طلاق دے دی تو اللہ نے پھر خود نکاح کر دیا سیدہ زینب کے ساتھ، تو اب وہ نہ ان کے حقیقی بیٹے تھے نہ وہ ان کی حقیقی بہو تھی۔
تو پھر بہو سے نکاح کیسے ہو گیا؟ وہ آپ کی پھپھو کی بیٹی تھی اور پھپھو کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے، بات سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس تناظر میں یہ آیت اتاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تیسرا مقام جو ہے وہ سورہ محمد ہے، سورہ یعنی یہ جو سورہ الفتح سے پیچھے سورت ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور اس کے اندر اللہ نے تیسری آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اللہ نے ذکر فرمایا، وَمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ۔ چوتھا مقام یہ سورہ الفتح ہے۔ یہ 4 مقام ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی بیان ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو بیان ہوا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یعنی بیان ہوئی ہے احادیث کے اندر۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاہدہ کر رہے تھے، سیدنا عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ معاہدہ کر رہے تھے نا، تو آپ نے ان میں ایک یہ یعنی بات لکھوائی، لکھ رہے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس معاہدے کے کاتب تھے، وہ لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ علی لکھو، یہ سب سے پہلے اوپر لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فوراً وہ جو سہیل بن عمر تھے نا، وہ پہلے تو کافر تھے اس وقت جب مذاکرات کے لیے آئے تھے، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام کی دولت سے نواز دیا اور یہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو سہیل بن عمر ہے نا، یہ اس وقت فوراً یہ بگڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ نا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا۔ آپ نے فرمایا کیا بھئی اس میں کیا، تم بھی تو اللہ کو مانتے؟ کہتے ہیں ہاں، ہمارے ہاں جو جملہ رائج ہے نا، ہم جو تحریر سے پہلے جو جملہ لکھتے ہیں وہ ہے بسمک اللہم۔ وہ کیا ہے؟ بسمک اللہم، لہذا یہ لکھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وہاں پر نا ان سے کوئی ضد نہیں کی، کوئی آپ نے اس بارے میں کوئی بحث نہیں کی، سمجھے نا؟ الفاظ کے دھندوں میں الجھتا نہیں مرد دانا، الفاظ کے دھندوں میں الجھتا نہیں مرد دانا۔ غواص کو غرض ہے گوہر سے کہ صدف سے؟ بھئی ایک ہی بات ہے نا، گوہر کہہ لو صدف کہہ لو، دونوں کا معنی موتی ہوتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کوئی بحث نہیں کی، کوئی ان سے الجھنے کی کوشش نہیں، اپنی بات پہ اڑے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ لو بسمک اللہم، کوئی بات۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پر نا آپ نے فرمایا کہ لکھو یہ وہ معاہدہ ہے کہ جو قریش مکہ کے درمیان اور محمد الرسول اللہ کے درمیان طے پا رہا ہے۔ توجہ ہے نا، یہ وہ معاہدہ ہے جو قریش مکہ کے درمیان اور محمد الرسول اللہ کے درمیان طے پا رہا ہے۔ تو اب پھر وہ سہیل بن عمر بول پڑا، اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا، پھر ہم آپ کو مکہ میں جانے سے کیوں روکتے، آپ کو عمرہ کرنے سے کیوں روکتے؟
ہم اسی لیے روک رہے ہیں کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم نہیں آپ کو رسول اللہ مانتے۔ دیکھا نا، یہ اس نے اس وقت بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ چونکہ اس وقت چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی صورت یہ صلح طے پا جائے، اس کے اندر پیچھے کئی حکمتیں تھیں، کئی مصلحتیں تھیں، کئی اس کے پیچھے معاملات تھے جو اللہ اور اس کے رسول کو معلوم تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے معاملے میں بھی کوئی ان کے ساتھ ضد نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ چلو لکھ لو، علی یہاں پر لکھو کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو قریش مکہ اور محمد بن عبداللہ کے درمیان طے پا رہا ہے، محمد بن عبداللہ کے درمیان۔ تو انہوں نے محمد بن عبداللہ کا تو اقرار کرتے تھے نا، محمد رسول اللہ کا انکار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ تم انکار کر رہے ہو، بہرحال میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ فرما کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا کہ یہاں یہ کاٹ کرنا لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بہرحال یہ فرمایا، یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں تو اب اس کو کاٹنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ میں اس رسول اللہ کے اوپر کاٹا ماروں، یہ میری ایمانی غیرت جو ہے، ایمانی حمیت جو ہے، یہ مجھے میرے گوارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لاؤ ادھر میری طرف کرو، میں خود کاٹ دیتا ہوں۔ اچھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ جو یعنی تحریر تھی نا، لکھ رہے تھے، وہ پیپر وہ آپ کی طرف کیا۔ اچھا غور سے ایک جملہ سننا، آپ نے پوچھا کہ اے علی یہاں پر رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ انگلی رکھ کر بتایا کہ یہ ہے رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم پکڑا اور وہاں پر کاٹا پھر۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہی الجھتے ہیں۔ وہ قرآن کی آیت آتی ہے نا کہ النبی الامی، النبی الامی، یہ قرآن میں آیت آتی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کے پاس وہ نبی بھیجا ہے کہ جو نبی امی ہے، جو نبی امی ہے۔ امی کا معنی ان پڑھ۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ غار حرا کے اندر جب وحی آپ کے پاس آئی تھی پہلی، تو جناب جبریل انہوں نے جب آپ سے بار بار کہا کہ اقرا اقرا اقرا، تو آپ نے بار بار کیا جواب دیا؟ ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، میں بالکل بھی پڑھا ہوا نہیں۔ تو اب ہمارے ساتھ نا بعض لوگ الجھتے ہیں، دیکھیں یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ او بھائیو، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ان پڑھ ہونا میرے لیے آپ کے لیے ایک خامی اور عیب ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ ہونا عیب نہیں بلکہ خوبی ہے۔ کیا ہے؟ خوبی ہے کہ آپ ان پڑھ ہیں، لیکن آپ وہ باتیں آپ نے دنیا والوں کو بتائیں کہ جو بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے دنیا کے تھنک ٹینک نہیں بتا سکے، وہ باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر آپ کے لیے وہ ان پڑھ ہونا خوبی ہوا کہ خامی ہوا؟ خوبی ہے۔
اور پھر اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے اور آپ لوگوں کو یہ قرآن پیش کرتے تو لوگوں نے کہنا تھا پڑھا لکھا آدمی ہے، ہمیں اس طرح کی وہ آیتیں سنا رہا ہے، لگتا ہے خود بنا کے لاتا ہے۔ تو جب آپ کے بارے میں ان مکے والوں کو بھی پتہ ہے کہ اس نے بالکل نہیں پڑھا، کسی کے سامنے اس نے زانوے تلمذ طے نہیں کیا، کوئی لکھنا، کوئی پڑھنا، کوئی تختی، کوئی قلم دوات، کوئی کسی سے نہیں پڑھا، یہ بالکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو قرآن ہمیں سناتے ہیں یہ اس کا اپنا نہیں، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام، سمجھے نا؟ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ؟ تو علی رضی اللہ نے انگلی رکھ کر بتایا، آپ نے کاٹا پھر۔ بات سمجھ آئی نا؟ اب ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس حدیبیہ کے مقام کے بعد یہ جب معاہدہ ہو گیا، یہ سارا یہ طے پا گیا، تو اس وقت پھر اللہ نے یعنی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد کہ تم نہ نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن تمہارے نہ ماننے سے کیا محمد الرسول اللہ رسول اللہ نہیں رہے؟ بات سمجھے نا بھائی؟ حقیقت کا انکار کرنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی، حقیقت کا انکار کرنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تم نہیں مانتے، تم انکار کرتے ہو، تو تمہارے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بھئی سمجھ آئے نا؟ دن چڑھا ہوا ہو اور ایک آدمی کہے میں نہیں مانتا، میری بات سمجھے نا؟ دن چڑھا ہوا ہے اور ایک آدمی کہے میں نہیں مانتا، دن چڑھا ہوا ہے، تو کیا اس کے نہ ماننے سے دن ختم ہو جائے گا؟ تو حقیقت کا انکار کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی، سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ خواہ کی ضد کی، جن نے یہاں پر محمد الرسول اللہ کاٹو، محمد بن عبداللہ لکھو، تو تمہارے اس رویے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھے نا؟ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ۔ اب سمجھ آ گئی نا؟ تو کتنے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذاتی بیان ہوا ہے؟ جی 4 مقام، سمجھے نا؟ فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا ایک اور بات سنیں، ہمارے ہاں نا بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بارے میں نا وہ تعریفی کلمات وہ بیان کرتے ہیں نا۔ اچھا اب وہ تعریفی کلمات میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کئی تو ایسے وہ لفظ بول جاتے ہیں کہ جو آپ کے شایان شان بھی نہیں ہے، سمجھے نا؟ اور وہ بس ایک مقررانہ اور خطیبانہ بس وہ ایک انداز ہوتا ہے سامعین کو اپنی طرف وہ متوجہ کرنا، اور بس یہ۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جناب ہے نا واللیل دیاں زلفاں والا، جی والضحیٰ دے چہرے والا، علم نشرہ دے سینے والا، وہ اس طرح کی بنائی ہوئی ہیں بڑی بڑی گردانیں، ہاں جی قد نرا تقلب وجہ کا چہرے والا، سمجھے؟ اچھا اب اس سے آگے چلتے چلتے مطلب ہے کہ وہ کچھ ایسے بھی کہ آمنہ دے لال، عبداللہ دے چن، حسن حسین دے نانا، فاطمہ دے ابا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں
کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرف کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ حسن اور حسین کے نانا ہیں؟ بات کو ذرا گہرائی میں سمجھنا، یا حسن اور حسین ان کے لیے شرف کی بات ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں؟ بھئی ان میں سے کس کے لیے شرف کی بات ہے؟ یعنی حسن اور حسین کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، یا محمد الرسول اللہ کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ حسن حسین کے نانا ہے؟ اسی طرح آپ ذرا دیکھیں کہ کیا سیدہ فاطمہ کے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کی لخت جگر ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے نا؟ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرف کی بات ہے وہ سیدہ فاطمہ کے والد ہیں؟ بات سمجھے نا؟ علی ھذا القیاس آپ کی جو والدہ ہیں ان کے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ وہ آمنہ کے بیٹے ہیں؟ بات تو یہ سمجھنی ہے نا میرے بھائیوں۔ کیا الٹے سیدھے تعارف اور الٹے سیدھے یہ سلسلے بنائے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ رسول اللہ، سب سے بڑا اعزاز، اور اس سے بڑا اعزاز ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ جناب ادھر سے چلیں گے، ایسے چلیں گے چلیں گے چلیں گے، بڑا ماحول بنائیں گے، پتہ نہیں کدھر کدھر سے ہوتے ہوئے آئیں گے، اور ان میں سے یعنی جو دوسرے اہل بدعت فرقے ہیں نا، وہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ غلو کر جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہی نہیں، سمجھے نا؟ وہ تو غلو ایسا کر جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے، سب سے بڑا شرف کیا ہے، سب سے بڑا تعارف کیا ہے کہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے بڑا تعارف ہے، اس سے بڑا تعارف ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہے اور ایک صحابی نے نا آپ کے بارے میں کہہ دیا، انت خیرنا وابن خیرنا وانت سیدنا وابن سیدنا، اس طرح کے نا الفاظ کہنے لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو یہ کیا تم یہ یعنی کہ شروع کر دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کوئی غلو بھی نہیں تھا۔ انت خیرنا، آپ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں، انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں، یہ باتیں ٹھیک تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں میرا سب سے بڑا تعارف کیا ہے، انا عبدہ ورسولہ، انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا غلام ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، سمجھے نا بات؟ تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، کون؟ صحابہ کرام، اللہ اکبر، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا شرف حاصل ہوا ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت لفظ سمجھ رہے ہیں نا، رفاقت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ اکثر یہ شادی کارڈ لکھتے ہیں نا تو اس پہ لکھا ہوتا ہے، نام لکھا ہوتا ہے گھر کے سربراہ کا، اور آگے کیا لکھتا ہے؟ مع اہل و عیال، مع، اصل لفظ یہ ہے، بعض لوگ لکھتے ہیں بمع اہل و عیال، حالانکہ وہ بمع کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، کیا لکھنا چاہیے؟ مع اہل و عیال۔ تو مع کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل و عیال، بیوی بچے بھی آئیں۔
تو فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہیں نا، اللہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا شرف حاصل ہوا. اور ایک جملہ غور سے سننا، وہ معیت کا شرف چاہے لمبی مدت کے لیے حاصل ہوا ہے یا تھوڑی سی مدت کے لیے حاصل ہوا ہے، وہ سارے کے سارے صحابی کی کیٹیگری میں آ گئے. میرا جملہ سمجھے ہیں؟ چاہے کسی کو وہ معیت کا شرف لمبی مدت کے لیے حاصل ہوا، بعض کو تو اتنی لمبی مدت اللہ نے دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صحابی کون ہیں؟ سب سے پہلے صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ، یعنی سب سے پہلے آزاد مردوں میں سے ایمان لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ کوئی معاملہ آیا کہ کسی کا سیدنا ابو بکر کے ساتھ کوئی معمولی سا جھگڑا ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب جھگڑا آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس بات کو بھی پوری طرح نہیں سنا. آپ نے فرمایا دعونی و ابا بکر، مجھے اور ابو بکر کو چھوڑ دو. فرمایا یہ ابو بکر میرا وہ صحابی ہے کہ میں نے جب کہا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس فرشتہ آتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. جب میں نے یہ دعویٰ کیا تھا تو اس وقت کسی نے دلیل مانگی تھی، کسی نے معجزہ مانگا تھا، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی، لیکن یہ ابو بکر میرا وہ صحابی ہے. میں نے اس کو کہا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آنی شروع ہو گئی ہے، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ نہیں مانگا. تو سب سے پہلے آپ کی رفاقت میں اور آپ کی معیت میں بحیثیت صحابی کون آئے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ. تو میرے بھائیوں، اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ اتنی معیت ملی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ جب ہجرت کا موقع آیا، ہجرت کا موقع، تو سارے صحابہ وہ باری باری اجازت لے کر جا رہے ہیں، آپ اجازت دے رہے ہیں، لیکن جس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر آپ نے نہیں جانا، آپ نے نہیں جانا. تو آپ نے روک دیا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی نا تو پھر آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا اب مجھے بھی اجازت مل گئی ہے، اب میں اور آپ اکٹھے جائیں گے مکہ سے مدینہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی معیت عطا فرمائی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضر کے ساتھی بھی تھے، سفر کے ساتھی بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبر کا ساتھی بھی بنایا، قبر کا ساتھی بھی. میرے بھائیوں، آپ دیکھ لیں کہ پھر یہ کہا جا سکتا ہے سب سے زیادہ صحابیت کا، معیت کا، رفاقت کا سب سے زیادہ شرف کس کو حاصل ہے؟ ان کو حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہ جملہ غور سے، آپ کی زندگی میں اور آپ کی موجودگی میں، میرا سمجھے، آپ کی زندگی میں اور آپ کی موجودگی میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 17 نمازوں کی جماعت کروائی ہے. آپ کی زندگی میں اور آپ کی موجودگی میں، آپ وہاں موجود ہیں مسجد نبوی میں، 17 نمازوں کی جماعتیں کروائی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے.
اور آپ کی وفات جب ہو گئی تو صحابہ نے اسی لیے ان کو سب سے پہلے آگے کیا خلافت کے لیے، کہ جب آپ کو اللہ کے رسول نے ہماری نماز کا مصلی یعنی سونپا تھا، تو اب ہماری خلافت کا مصلی بھی اب آپ کے پاس ہی جائے گا۔ سمجھے نا؟ یہ ہے کہ جو یعنی اس وقت یہی سلسلہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس دینی قیادت ہوتی تھی اس کے پاس سیاسی قیادت بھی ہوتی تھی۔ میری بات سمجھے نا؟ جس کے پاس دینی قیادت ہے اس کے پاس سیاسی قیادت۔ آج ہم کہتے ہیں جی یہ مذہبی رہنما ہے، یہ سیاسی رہنما ہے، یہ مذہبی قیادت ہے، یہ سیاسی قیادت ہے۔ آج یہ الگ الگ ہو گئی ہے۔ یعنی سیاست کو اہل مذہب کے لیے شجرہ ممنوعہ سمجھا جاتا ہے، اور مذہب بیچارہ وہ اہل سیاست کے لیے اجنبی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ آج سلسلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ داڑھی کا اور کرسی کا یہ جو اتنا بعد ہے نا، یہ آج کے موجودہ ذہنیت کی وجہ سے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ داڑھی اور کرسی اکٹھے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کس بنیاد پر خلیفہ اول بنایا گیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول نے آپ کو اپنی زندگی میں اور اپنی موجودگی میں اپنا مصلی سونپا تھا، اس بنیاد پر ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ تو پھر آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی اب بھی ایک ہی کمرے میں آرام فرما، اب بھی ایک ہی کمرے میں آرام فرما ہے۔ ساتھ سیدنا عمر ہیں رضی اللہ عنہ، اور قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، اور پھر یہ میرے ساتھ جو مدفون ہوں گے پھر وہ قبروں سے باہر آئیں گے، پھر ہم سارے بقیع الغرقد کی طرف جائیں گے۔ اتنی دیر میں وہاں سے سارے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل چکے ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والذین معہ، اس جملے کو سمجھے، یعنی جو ان کے ساتھ ہیں، وہ ساتھ چاہے لمبی مدت کے لیے ہے چاہے قلیل مدت کے لیے ہے، لیکن وہ صحابی بن گیا۔ لیکن وہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی موت آئی۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک صحابی تھا، مطلب ایک آدمی تھا، جب خیبر کی جنگ ہونے لگی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے آ کر کلمہ پڑھا۔ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں میں پہلے کلمہ پڑھوں یا پہلے جہاد کر لوں، بعد میں پڑھ لوں گا کلمہ فارغ ہو کر۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو تیرا جہاد کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا۔ فرمایا پہلے کلمہ پڑھ، پہلے داخلہ لے اسلام میں، اور اس کے بعد قتال کر، وہ قتال تیرا اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس صحابی کو کلمہ پڑھایا، پھر اس نے جہاد میں حصہ لیا۔ لو ابھی کتنا یعنی کہ ٹائم گزرا، بس تھوڑی دیر کے بعد ہی جب جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی حلے میں وہ شہید ہو گئے۔ اس کو کتنا کو صحابیت کا شرف ملا، کتنا کو ٹائم وہ صحابی بنا، چند گھنٹے لگا لو، چند گھنٹوں کا صحابی۔ بھائی سمجھ آ گئی نا؟ چند گھنٹوں کا صحابی۔ اچھا، اس کے بعد آپ جانتے ہیں نا وہ ایک بچہ کہ جو یعنی بیمار تھا، اور آپ پتہ ہے نا اس کا پتہ لینے گئے تھے، یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری رکھا یہ لوکی منو ویکھن دے کے ادھر نہیں ویکھ رہے ہیں، سارے ادھر ویکھ رہے ہیں۔ اچھا، تو وہ جو ایک بچہ تھا نا جس کو آپ نے پتہ لینے گئے اور آپ نے پھر اس کو کہا کہ تو مسلمان ہو جا،
خیر وہ بچہ مسلمان ہو گیا، تو اس نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس کو، وہ پہلے ٹھیک ہے آپ کی مجلسوں میں آتا تھا، آپ کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، لیکن اس وقت وہ صحابی نہیں تھا۔ نہیں میری بات سمجھ آ رہی؟ صحابی تو اس وقت بنانا جب اس نے کلمہ پڑھا، تو کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد ہی اس کی موت آ گئی، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ چند منٹ کا صحابی، سمجھے نا؟ لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی معاہو کا شرف تو حاصل ہو گیا نا، ہے جی، والذین معاہو میں تو وہ بھی شامل ہو گیا، سمجھے نا؟ تو فرمایا والذین معاہو، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں، چاہے ان کو صحابیت کا شرف لمبی مدت کے لیے ملا ہے یا مختصر مدت کے لیے ملا ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی، سمجھے نا؟ ہر صحابی جنتی۔ فرمایا کہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ کافروں پہ کیا ہیں؟ بڑے ہی سخت ہیں، سمجھے نا؟ کافروں پہ۔ تو میرے بھائیوں کافروں پہ سخت ہونا چاہیے نا، اور خاص طور پر ان کافروں کے لیے کہ جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کے خلاف تو سخت ہونا چاہیے نا، سمجھے نا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ التوبہ ہے اور 73 نمبر آیت ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے جہاد کریں اور منافقوں سے بھی جہاد کریں، اور آگے کیا کہا؟ واغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ اپنا رویہ سخت اپنائیں۔ کیا کریں؟ سخت رویہ اپنائیں ان کے خلاف۔ سورہ التوبہ اور 123 نمبر آیت، فرمایا کہ قاتل الذین، اے ایمان والو تم قتال کرو کافروں سے، اور آگے فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ یہ کافر تمہارے اندر سختی محسوس کریں کہ اے بڑے سخت نے، بڑے سخت نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واقعتاً تمہاری سختی ان کو نظر بھی آئے، تمہاری سختی ان کو محسوس بھی ہونی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ سمجھ آئی نا؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ رواداری، ہے جی، رواداری اپنانی چاہیے، رواداری اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا سورہ المائدہ، اور وہاں پر فرمایا کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ اللہ کے جو مومن مخلص متقی جو بندے ہوتے ہیں ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے بڑے ہی نرم ہوتے ہیں، اعزۃ علی الکافرین، لیکن کافروں کے خلاف بڑے سخت ہوتے ہیں، کافروں کے خلاف بڑے سخت ہوتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی شان کہ اشداء علی الکفار۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس وصف سے کما حقہ متصف تھے، سمجھے نا؟ سیدنا عمر بن خطاب جب وہ بدر کے قیدی آئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس وقت صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیے، لیکن جب بات آئی نا عمر رضی اللہ عنہ پر
تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میری بات آپ رہنے ہی دیں. تو ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے مشورہ لیں فیصلہ کر دیں آپ کے. نہیں عمر آپ بھی تو دو نا مشورہ دو. فرمایا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جتنے 70 کے 70 قیدی ہیں ان میں سے کوئی میرا رشتہ دار ہے, کوئی ابو بکر کا رشتہ دار ہے, کوئی علی کا رشتہ دار ہے, کوئی کسی کا کوئی کسی کا. تو آپ جس کا جو رشتہ دار ہے نا اس رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کریں اور حکم دیں کہ اپنے اپنے رشتہ دار کے گلے پر چھری پھیریں, ان کے گلے کٹیں اور ان کا خون بہے اور ہمارے سینے ٹھنڈے ہوں. انہوں نے مکہ کے اندر جو ہمارے اوپر ظلم کیے, جو ستم ڈھائے اور جو ہمارے اوپر سختیاں کی, ہمارا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو. یہ کون مشورہ دے رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ. آپ نے فرمایا عمر تیرا بڑا سخت مشورہ ہے. تو آپ نے بہرحال فیصلہ کر دیا فدیہ لے کر آزاد کرنے کا. تو بعد میں اللہ نے قرآن میں آیت اتاری اور سیدنا عمر کے موقف کی تائید کی. سورہ الانفال. فرمایا کہ نبی کے لیے یہ زیادہ مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس قیدی آئے تھے اور ان کا خون بہائے بغیر اس نے ان کو چھوڑ دیا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ الانفال. حتی یسخن فی الارض. اس کو چاہیے تھا کہ ان کا خون بہاتے, ان کا خون بہانا چاہیے تھا. بات سمجھ آ گئی نا اللہ. تو میرے بھائیو یہ ہے اشداء علی الکفار. مصعب بن عمیر ہے رضی اللہ عنہ. مصعب بن عمیر ان کا سگا بھائی وہ قیدی بن گیا قیدیوں میں. تو نبی کریم تو وہ مصعب جو ہے نا وہ آ رہا تھا تو ایک جو انصاری تھا نا وہ اس کا ہاتھ ایسے پیچھے باندھ رہا تھا, اس مصعب بن عمیر کے بھائی کو پیچھے باندھ رہا ہے. تو وہ مصعب آ رہے ہیں تو بھائی نے دیکھا کہ چلو میرا بھائی آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو منع کر دے کہ چلو نہ ہاتھ باندھو رہنے دو, میری ضمانت ہے یہ کہیں نہیں بھاگے گا کہیں نہیں جائے گا, تو ہو سکتا ہے میرے بارے میں کچھ نرمی ہو جائے. تو جس وقت وہ مصعب آئے نا قریب تو کہنے لگے, یعنی اس انصاری سے کہنے لگے او بھائی ذرا اس کی نا ذرا مشکے کس کے باندھ. کیا کر, ذرا کس کے باندھ اس کو. کہنے لگے اس لیے کہ جب تو ذرا کس کے باندھے گا نا تو درد ہوگا, شور مچائے گا, اپنی ماں کو پیغام بھیجے گا کہ ماں جلد میرا فدیہ بھیج تاکہ میری یہاں سے جان چھوٹے. اس لیے کہ اس کی ماں بڑی امیر ہے, اس لیے کہ اس کی ماں بڑی امیر ہے, تو ذرا کس کے باندھ اس کو. تو وہ جو ہے نا بھائی وہ کہنے لگا مصعب میں تو تجھے آتا ہوا دیکھ کر خوش ہوا تھا کہ چلو میرے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی, تو نے آتے ہی اس کو اور زیادہ کہہ دیا کہ کس کے باندھ. وہ تو پہلی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا تو آپ نے اور پکی کر دی. فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے, میں اور آپ ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں, ہم چھوٹے ہوتے اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے, اور آپ کو یاد نہیں ہے مکے کی گلیوں میں ہم کھیلا کرتے تھے, وہ سارا بچپنا وہ آپ کو کچھ یاد نہیں ہے. اس قدر تو آج اوپرا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی مصعب بن عمیر کیا کہتا ہے نا اس طرح کی باتیں کر کے نا میرے جذبات کو یعنی نرم کرنے کی کوشش نہ کر, اس لیے کہ جب کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس وقت سے اب وہ انصاری میرا بھائی ہے, تیرے میرے بھائی ہونے کا وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے, اب تو میرا بھائی ہے ہی. تو یہ ہے کیا اشداء علی الکفار. فرمایا رحماء بینہم, لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں, آپس میں بڑے نرم ہیں. کافروں پہ بڑے گرم ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں. بات سمجھ آئی نا.
میرے بھائیوں وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، کہ ساری دنیا کے مومن وہ ایک دوسرے پر رحم کھانے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اپنانے میں وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک فرمایا جب کسی ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مومن کی مثال۔ فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے ایک دیوار کی حیثیت رکھتے ہیں، یشد بعضہ بعضا، کہ جس طرح ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ہر مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی یہاں پہلی صفت اور پہلا وصف کیا بیان کیا ہے؟ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، اور دوسرا وصف کیا ہے؟ رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ وہ اقبال کا شعر یاد ہے آپ کو؟ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح، جب آپس میں دوستوں کی حیثیت سے بیٹھے ہوں تو ریشم ہے، ریشم ہے، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، لیکن جب حق اور باطل کی جنگ ہو تو پھر مومن کیا بن جاتے ہیں؟ پھر وہ فولاد ہیں، سمجھے نا؟ پھر وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، کافروں کے مقابلے میں پھر مومن کیا بن جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں ہو جگر لالا سے جس سے ٹھنڈک وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، کہ مومن جو ہے وہ یعنی اگر نرم ہے تو ایسا نرم ہے کہ جس سے جگر لالا میں بھی ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور اگر وہ کافر کے مقابلے میں آ جائے تو پھر وہ ایک بہت بڑی چٹان بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ بہت بڑی چٹان، بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے مومن کی شان۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ دو وصف اللہ تعالیٰ نے یہاں صحابہ کے بیان کیے ہیں۔ تو پہلا وصف کیا ہے؟ پہلا وصف اشداء علی الکفار، سمجھے نا؟ اچھا اب اگر یہ وصف اپنے اندر ہم پیدا کریں توجہ سے، تو اگر ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ دہشت گرد ہیں، نہیں بات سمجھ آئی؟ تو بھئی اللہ کہتا ہے نا کہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، تو جب ہم کافروں کے بارے میں سخت رویہ اپنائیں تو پھر کافر ہمیں کیا کہیں گے؟ ہے جی یہ دہشت گرد ہیں، سمجھے نا؟ تو میرے بھائیوں اب سنیے گا یہ جملہ اور یاد رکھیے گا کہ ہر مومن کو کافر کے مقابلے میں دہشت گرد ہونا چاہیے۔ ہر مومن کو کافر کے مقابلے میں دہشت گرد ہونا چاہیے، بننا چاہیے، سمجھے نا؟ لیکن آپس میں نرم، ہم آپس میں مکے دکھاتے ہیں اور کافروں کے سامنے لم لیٹ ہو جاتے ہیں، سمجھے نا؟ یہ ہمارا انداز یہ غلط ہے۔ تو آپس میں انسان ہو نرم، سمجھے نا؟ لیکن کافر کے مقابلے میں سخت ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا بھائیو قرآن مجید میں زیادہ تر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ذکر ہوئے ہیں یا ذاتی نام ذکر ہوا ہے؟
جس بھائی سے پوچھا جائے وہ بتائیں جی آپ صفاتی نام ماشاءاللہ کوئی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صفاتی نام بتا دے صفاتی نام جی بیٹا آپ المزمل المدثر مبشرن نذیر ماشاءاللہ چلیں جی اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی کتنے مقام پر ذکر ہوا ہے جی آپ 4 مقام پر ماشاءاللہ کسی کو یاد ہے پہلا مقام کون سا ہے جی سورہ آل عمران دوسرا مقام سورہ احزاب تیسرا مقام سورہ الفتح چلیں چوتھا مقام سورہ محمد ماشاءاللہ لو جی یاد ہے جی بھائیوں کو صورتیں بھی یاد ہیں اچھا جی آگے سنیں جی کہ یہ بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا تعارف کیا ہے جی اللہ کے رسول ہے ہاں رسول اللہ اچھا سہیل بن عمر جو کافروں کی طرف سے وہ مذاکرات کے لیے آئے تھے انہوں نے سب سے پہلی ضد تحریر کے وقت کیا کی تھی نہیں لکھنا کیا لکھنا ہے بسمک اللہم ہاں اس نے دوسری ضد کیا کی تھی جی آپ ہاں کیا لکھنا ہے محمد بن عبداللہ یہ تحریر کرنے والے جو کاتب تھے ان کا نام کیا ہے جی سیدنا علی رضی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بھائی یہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ ان پڑھ تھے کہ پڑھے لکھے تھے وہ والا بچہ ان پڑھ تھے اگلا سوال ہے کہ ان کے لیے ان پڑھ ہونا خامی تھی یا خوبی تھی جی آپ خوبی تھی ان کے لیے ان پڑھ ہونا کیا تھی خوبی تھی ہاں اچھا جی آگے یہ بتائیں کہ والذین معہو یہ معہو میں یعنی کون کون سے صحابہ شامل ہیں جنہیں لمبی مدت ملی یا تھوڑی مدت ملی کون کون سے صحابہ سجاد ہاں سارے صحابہ سب سے زیادہ صحابیت کا شرف لمبی مدت کے لیے کسے حاصل ہے جی ہاں سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایسا صحابی بھی ہے جس کو چند منٹ کے لیے صحابیت کا شرف ملا اور وہ بھی والذین معہو میں شامل ہو گیا چند منٹ کے لیے جی عبد الشکور صاحب ہاں جی تسی لگتا ہے ادو مٹھائی تقسیم کرنا ہاں وہ بچہ جو بیمار تھا سمجھ آ گئی نا بات کی اچھا جی چلیں جی یہ بتائیں کہ ہاں اچھا یہ بتائیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور موجودگی میں آپ کے مصلے پہ کھڑے ہو کر کتنی نمازیں پڑھائی ہیں جی 17 نمازیں
کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کافروں کے بارے میں سخت رویہ کس کا نظر آتا ہے؟ جی آپ؟ ہاں، سیدنا عمر رضی اللہ، ماشاءاللہ، سیدنا عمر۔ اچھا جی، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو یعنی قید میں آتے ہوئے دیکھا، مشکیں باندھے ہوئے، تو انہوں نے کہا ذرا اس کی مشکیں اور کس کے باندھو؟ وہ کون سے صحابی؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ۔ اے بھائی کوئی فون آ رہا ہے؟ اچھا جی، جزاکم اللہ